بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت طاہرہ میں ایک ٹرمنالوجی اور اصطلاح کتاب البیوع کے اندر لین دین خرید و فروخت کے اس کو کہتے ہیں خبن فاحش۔ اتنا زیادہ نفع لینا کہ ہر بندے کو واضح ظلم نظر آ رہا ہو، اس کو خبن فاحش کہتے ہیں۔ کھلا ہوا بھائی یار یہ چیز 100 روپے کی ہے اور یہ اس کو 150 روپے کی کر کے بیچ رہا ہے، اتنا بھی نفع ہوتا ہے اتنی ساری چیز پر؟ تو ہر زبان پر جب یہ تو ظلم کر رہا ہے، خبن فاحش۔ پھر وہ نئے جو ہے حرام ہو جائے گی، آپ کا وہ نفع حرام ہو جائے گا، آپ کے لیے حلال نہیں رہے گا، آپ کے بچوں کے لیے حلال نہیں رہے گا۔ اور جس کو اس علاقے کے جو انسان ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم، خرید و فروخت کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ کہ یار یہ مناسب ہے لیکن مناسب سے تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن ظلم زیادتی کی حدود میں داخل نہیں ہو رہا، تو اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے جس پر بائع اور مشتری یعنی کسٹمر خریدار بھی اور بیچنے والا دکاندار بھی راضی ہو جائے تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن وہ خبن فاحش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک پرسنٹیج مقرر کر دی جاتی تو اس سے لوگ مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے یہ معاملہ ریاست اور ریاست کے اداروں کے ذمہ لگا دیا ہے کہ ہر ضلع کے اندر لوگوں کی قوت خرید دیکھی جائے ہر سال یا ہر فصل کے موقع پر۔ جو اتنے نمائندے گورنمنٹ کے پھرتے ہیں، تو باقاعدہ یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے، یہ سسٹم قرآن اور سنت اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک، آپ کچھ مہینے کم جو ہے وہ کچھ دن کم 2.25 سال اور 10 سالہ دور خلافت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا، 12 سالہ سیدنا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا، ہر شہر میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی بزرگ خواتین کے ذمہ یہ کام لگایا ہوا تھا۔ وہ نماز بھی باجماعت پڑھتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بازاروں میں جاتی، مختلف چیزیں وہ خریدتی، دکانداروں سے ریٹ پوچھتی، اپنے ذہن میں رکھتی اور امیر المومنین حضرت ابوبکر کو بھی رپورٹ دیتی، حضرت عمر کو بھی۔ اور جس دکاندار کے بارے میں آتا یہ خبن فاحش سے کام لے رہا ہے یا اتنی تک ایک منافع کی ہونی چاہیے، اتنی ہے لوگوں کی قوت خرید، تو اس طریقے سے باقاعدہ اسلام میں یہ نظام موجود ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹی آج کل جو ہمارے علاقہ میں جسٹریٹ کے ماتحت ہوتی ہے، اس کو فعال ہونا چاہیے اور ہر فصل پر یا ہر سال اس علاقے کے ذرائع آمدنی اور قوت خرید کو دیکھتے ہوئے بالکل ہر چیز کی اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ ریٹ فکس کر سکتے ہیں کہ آپ اتنے کی چیز ہے اتنا نفع اوپر لے سکتے ہیں۔ یہ ہر دور کی ریاست کی اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ شریعت میں نہیں مقرر کی گئی حد، اس سے لوگ مشقت میں پڑ جاتے، اور اسلام تو آیا ہی قرآن فرماتا ہے یریدو بکم الیسر ولا یریدو بکم العسر۔ اللہ پاک اپنے احکام کے ذریعے تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہیں تنگی اور مشقت میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو اسلام کے احکام کی اصل اصول بنیاد آسانی ہے، لوگوں کو مشقت سے بچانا ہے۔ لہذا ریاستی ادارے متحرک کو مجسٹریٹ صاحب اپنی ذمہ داری پوری کریں ہر تحصیل سطح پر، اور اس کے ساتھ وہ اپنے ماتحت علاقے کے نمائندوں سے منتخب کر کے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں جن پر لوگوں کو اعتماد ہو۔ ہر مارکیٹ میں ہر علاقے میں جہاں بھی چند دکانیں پوچھ لیں کہ بھئی آپ لوگوں کے کون کون معتمد لوگ ہیں، لوگ بتا دیں کہ ہمارے یہ 4-5 افراد ہیں ان پر ہمیں پورا اعتماد ہے، ان کے ذمے ہو باقاعدہ، اور وہ اس طریقے سے ریٹ وغیرہ چیک کریں اور قوت خرید کو دیکھتے ہوئے فکس کر دیا کریں کہ بھائی یہ چیز اتنے میں اس دکاندار کو پڑ رہی ہے، اور تقریباً 1 مہینہ یہ چیز موجود رہتی ہے، اس کی مانگ اتنی ہے، مہینہ 15 دن دکانداروں کو ڈیوٹی بھی دینی پڑتی ہے، ان کی بجلی بھی اس پر خرچ ہوتی ہے، ملازمین کا خرچہ بھی ہوتا ہے، اس چیز کا کرایہ وغیرہ یہ ڈال ڈول کر 1 مہینہ تک اگر یہ چیز دکاندار کے پاس رہے گی، اس بیچارے کا اتنا اس پر خرچہ ہو جائے گا۔ 5 کی اس کو پڑی تھی، 3 روپے ماہانہ اس پر خرچہ، یہ 8 روپے کی ہے، چلو جی 10 روپے اس کی قیمت ہم فکس کر رہے ہیں، اگر اس سے زیادہ رہے گا تو پھر ہم اس کا لائسنس منسوخ کریں گے، جرمانے کریں گے۔ تو یہ ریاست وقت کی ذمہ داریوں میں ہے، اور اتنا زیادہ منافع جس کو خبن فاحش کہا جائے وہ اس سارے عہدے کو حرام کر دیتا ہے۔
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہشتی دروازے سے گزرنے والا واقعہ ہی جنت کا حقدار ہے، اس بات کو جو بیان کرنے والی ہستی ہے وہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی کی طرح اپنے دور کی ثقہ ترین ہستیوں میں شامل ہے۔ وہ آل رسول علیہ السلام کی عظیم ہستی حضور سیدنا مولانا مرشدنا حضرت سیدنا سلطان الاولیاء سلطان المشائخ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی قدس سر العزیز، جو بدھ کی دوپہر 18 ربیع الثانی سن 725 ہجری، اب میں 1445 ہجری، تو ٹھیک 720 سال اس 18 ربیع الثانی گزشتہ 720 سالوں کے مثال ہو چکے ہیں۔ 725 ہجری میں دہلی مالا کے قریب بستی نظام الدین شریف ان کا مثال اقدس ہوا تھا۔ تقریباً 90 سال اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ حسنی حسینی سید ہیں، ان کے ابا جان بھی سید ہیں، ان کی امی جان بھی سیدہ ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب 6 رجب 5 محرم الحرام سن 664 سنہ ہجری میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد حجاز میں سے، ان کا وصال اقدس ہو گیا۔ اس دور میں اس کا نام اجوا دھن تھا، آج کل پاک مدن شریف ہے۔ تو جب ان کی تدفین بھی ہو گئی تو حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ کے تدفین کے کوئی دنوں کے بعد رات کو میں آپ کے جو ہے وہ حجرہ مقدسہ کے باہر موجود تھا، کیونکہ حضرت بابا فرید الدین خود بھی جب قرآن پاک کا ختم کر لیتے ایک اینٹ پر پھونک مار دیتے، اور جتنے آپ کے درویش رہتے تھے ان سب کے ذمہ دار ہر ختم قرآن پاک کے بعد ایک اینٹ پر پھونک ماری جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تو میری قبر انور کے اندر بھی باہر بھی اور اس حجرے میں صرف وہ اینٹیں لگائی جائیں جن پر ایک ایک مرتبہ ختم قرآن پاک ہو چکا ہے۔ یہ پوری صحت سے ثابت ہے۔ اب جب آپ کی تدفین ہو گئی، چند راتیں گزری تو حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کریم کے آستان پر تھا کہ میں نے اچانک دیکھا رات میں اس وقت میں کہ بالکل عالم بیداری میں جاگتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں اور چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ محبوب علیہ السلام جلوہ گر رہے، فرمایا مجھے بھی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام، چونکہ اس وقت بھی اس حجرہ مقدسہ کے 2 دروازے تھے، مشرقی دروازہ بھی تھا اور شمالی دروازہ بھی تھا۔ محبوب علیہ السلام نے شمالی دروازہ کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس میں سے آپ گزرے اور میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ بابا نظام الدین من دخل فی حاضر حجرت من حاضر باب فقط داخل الجنہ، مجھے فرید الدین سے اتنی محبت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فرید الدین کا یہ مقام ہے کہ قیامت تک اس دروازے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو اس دروازے سے گزرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ جاگتے ہوئے اب ہمارے قریب پیارے بچے نوجوان بھائی فاضل صاحب جی جاگتے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس سن 11 ہجری میں، بابا فرید الدین کا وصال اقدس 664 سنہ ہجری میں، 64 میں سے 11 نکالے باقی 53 بچتے ہیں۔ 653 سال پہلے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، بابا صاحب کے وصال سے پہلے جاگتے ہوئے دنیا میں کیسے؟ بھائی صحیح بخاری شریف کی 2 جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، یہی حدیث بے عین انہی الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 385 پر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے خواب میں میرا دیدار کیا، فسیرانی فی الیقظۃ، وہ ان قریب بڑی جلدی جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا۔ فسیرانی، سین اور سوفا یہ 2 کلمات تقریب ہوتے ہیں، پھر مضارع پر آتے ہیں، مستقبل کو بالکل قریب میں لے آتے ہیں۔ سوفا ذرا فاصلے اور کیف اور وقفے کے ساتھ، اور سین بغیر کسی انقطاع اور وقفے کے سیرانی، یرا واحد مذکر غائب ہے، رہا یرا رویت جب تک قرینہ صارفہ نہ رویت عینی پر محمول ہوتا ہے عربی میں، یہ قانون ہے عربی زبان کا۔ فرمایا ان سر کی آنکھوں سے یرا وہ دیکھے گا جس کو نیم مجھے دیکھے گا۔ تو محبوب علیہ السلام کا تو وصال اقدس ہو چکا ہے، لیکن وہ مجھے دیکھے گا۔ حضور کس حال میں؟ فرمایا یقظتاً فی الیقظۃ،
وہ جس نے خواب میں میرا دیدار کیا وہ پھر میرے معاملات کو سنبھال کے رکھے، ریاکاری نہیں کہ ادھر سے کیمرہ مینوں کو بلا سامنے بیان جاری کر دے مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے۔ اپنے مریدین بڑھانے کے لیے اپنی یہ چیزیں نہیں، بھائی میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر میں محبوبوں کی باتیں راز ظاہر کی جاتی ہیں۔ اس کو تو محبت کا کلمہ ہی نہیں ہے، محبت کا سلیقہ ہی نہیں ہے، وہ تو مدرسہ محبت میں کبھی داخل ہی نہیں ہوا جو محبوب کی باتیں بیان کرے۔ محبوب محب میں ہی رمز ہوتی ہے، ہاں جی۔ کرامن کاتبین بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے بھی خبر تک نہ پہنچے گے معاملہ۔ تو محبوب کے راز کو راز رکھے، محبوب سے اپنے معاملات صحیح رکھے۔ فرمایا جس کو ہم نے خواب میں دیدار کروا دیا وہ تو تڑپے گا ہر وقت ہمارے دیدار کے لیے، پھر ہم اس محب کو تڑپائیں گے نہیں۔ فَصَلْ يَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وہ جاگ رہا ہوگا جب میرا دیدار کرے گا۔ تو خواب میں دیکھنے والا جاگتے ہوئے بھی پھر محبوب کا دیدار۔ ہاں دیدار کیسے ہوتا ہے اس پر علماء نے تفصیل کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں واضح کر دی کہ ہر صدی کے علماء نے کہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ امتی محبوب کو بہت ہی زیادہ پیارا ہو تو جیسے شب معراج وصال یافتہ انبیاء کرام علیہ السلام محبوب کی امامت اور عظمت دکھانے کے لیے اللہ کے حکم پر عالم برزخ سے جسم و سمیت مسجد اقصی میں جب اگر ہو گئے تھے ایک امتی پر کرم فرمانے کے لیے، محبوب کو بھی اللہ اجازت دے سکتا ہے کہ آپ اپنی ذات بابرکات حقیقی بشری مقدس سمیت آپ تشریف لیں اور عالم دنیا میں دیدار کریں۔ دوسری صورت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو جسم مثالی عطا کر دیا جائے، جیسے شب معراج کے اگلے دن حضرت ابو طالب کی دیوار پر مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی اپنی جگہ بھی رہی اور اس کا جسم مثالی حضرت ابو طالب کی دیوار پر رکھ دیا۔ محبوب آپ بتائیں کہ آپ سے کافر پوچھ رہے ہیں مسجد اقصی کی نشانیاں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد علیہ السلام آسمانوں پر تو ہم گئے نہیں اس لیے سوال نہیں کر سکتے، ہاں تجارت کی خاطر ایک ایک مہینہ مسجد اقصی بیت المقدس میں گزار کر ہمیں پتہ ہے اس کے دروازے کس طرف ہیں، ونڈو کتنی ہے، روشن دان کتنے ہیں، دروازوں کی ڈیزائننگ کیا ہے، ونڈو کی ڈیزائننگ کیا ہے، وہ ہم سوال کریں گے۔ محبوب فرماتے ہیں میرے دل پر خیال پیدا ہوا کہ یہ تو خود وہ اسے طرف کرتے ہیں، میں اللہ کی رحمت سے دکھاتا ہوں، یہ کہتے ہیں جادو ہے، اگر میں ان کو نشانی بتاؤں اور یہ کہیں نہیں جی آپ تو غلط بیان کر رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ نے میری فوراً پریشانی دور فرما دی۔ مسجد اقصی حضرت ابو طالب نے چچا جان کی سامنے حویلی اس دیوار پر رکھ دی۔ محبوب آپ بیان کریں اس کے دروازے کھڑکیاں، جو یہ سوال کریں آپ جواب دیں، جو کافر انکار کریں آپ اس کو دکھا دیں گے سامنے مسجد اقصی دیکھ لو ہم صحیح جواب دیں۔ تو بالکل عالم مثال اور جسم مثالی۔ پھر بخاری شریف میں حدیث پاک ہے معراج سے واپس آئے، محبوب نے فرمایا یا بلال ماذا تفعل ماذا تعمل، میرے پیارے بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ ہم جب جنت کی سیر کر رہے تھے اپنے آگے آگے خشوہ کا قدم آپ کے قدموں کی آہٹ اور آواز ہم اپنے آگے آگے سن رہے تھے۔ یا تو یہ مطلب ہے کہ اس رات حضرت بلال نے کہا نہیں وہ تو سب پر جو ہے وہ تو ابھی وضو کا پانی بھی چل رہا تھا جب محبوب کی واپسی بھی ہو گئی تھی غیرت تھوڑے سے، ٹھیک ہے، یا تو یہ کہ حضرت بلال زمین پر چل رہے تھے اور محبوب جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے تھے، محبوب کی سننے کا عالم یہ، اور لیکن حضرت بلال اور سب پر تو نیند تھی اس رات۔ تو دوسرا جواب علماء نے یہی دیا ہے کہ بھائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا چلنا وہ عالم مثال میں تھا، ابھی دوسری تو دوزخ میں اس امت میں سے پہنچے نہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے اس کو وہ عذاب ہو رہا تھا، وہ عذاب، تو وہ جتنے بھی جہنم میں عذاب نبی علیہ السلام نے دیکھے یا جنت میں وہ ساری عالم مثال، وہ جہنم اپنی جگہ پر حق موجود تھی لیکن جہنم ہی اس امت کے عالم مثال ان کے جسم مثالی تھے۔ تو محبوب ارادہ کرتے ہیں اللہ پاک کرم فرما میں نے اس امت کو جانتے ہوئے اپنا دیدار امتی کو کروانا ہے، محبوب کو اس بندے کے سامنے جسم مثالی دے دیا جاتا ہے، روضہ انور سے محبوب کی توجہ ہوتی ہے، آپ کی روح مبارکہ کا تعلق اور جسم مثالی سے قائم ہو جاتا ہے اور امتی جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے کریم آقا سامنے ہے۔ اور کبھی کبھی محبوب رسول کی روح مقدسہ جسم انور میں بھی موجود رہتی ہے اور ادھر بھی تجسد اختیار کر لیتی ہے۔ قبلہ ریاض الحسن فریدی صاحب، قبلہ بابا ارشد قادری صاحب ان پر بڑے مہربان ہیں، کوئی میسج ان کو اچھا لگتا ہے یہ میرے واٹس ایپ پر بھی جناب سینڈ کر دیتے ہیں، میں اس کو پڑھتا ہوں مجھے بھی بڑا پسند آتا ہے،
میں کہتا ہوں میرے اتنے محبت والے فاضل بھائیوں نے مہربانی کی کہ میرے فلاں فلاں دوست کے علم میں فوراً آنا چاہیے، میں 5 اگلے بندوں کو سینڈ کر دیتا ہوں. جب میں ان کے نمبروں پر سینڈ کرتا ہوں میرے فون میں وہ میسج اسی طرح موجود رہتا ہے یا آگے جانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے؟ میرے فون میں بھی تو موجود رہتا ہے، اور میں اگلے 5 بندوں کو بھی سینڈ کر دیتا ہوں، جب تک ڈیلیٹ نہ کروں موجود رہتا ہے یا نہیں؟ محبوب کی روح مقدسہ ادھر روضہ انور میں جسم انور میں بھی موجود رہتی ہے، اور ادھر تجسد اختیار کر کے جلوہ گری بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو الغرض یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو قرآن فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھا جاتا ہے. تو محبوب کا فرمان برحق ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس کا بھی دیدار ہو وہ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام جانے، لیکن امتی جاگ رہا ہوتا اور جاگتے ہوئے محبوب کا اس کو دیدار ہونا برحق ہے. اس لیے سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں جاگ رہا تھا رات میں جب میرے کریم آقا اور ان چاروں ہستیوں نے کرم فرمایا اور محبوب علیہ السلام کا براہ راست فرمان نقل کیا. اور حضرت سید نظام الدین اولیاء دہلوی وہ ہیں ہر دور کے علماء امت آپ کی عظمت اور سکاحت کو تسلیم کرتے ہیں. بخاری کا راوی جیسے کوئی بات کرتا اور ہم بے چنو چرا مان لیتے ہیں تو یہ اتنی بڑی آل رسول کی سکا ہستی نے فرمایا ہوا ہے. ہاں اب ہر بات کا جیسے کہ مطلب ہوتا ہے، ہم شریعت طاہرہ کے اصولوں کی روشنی میں اس حدیث کا جو محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے اتنی صدیوں بعد ہے، اور یہ تو پھر بھی 653 سال کا فاصلہ ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کو 1176 میں فوت ہوئے. آپ کی پوری کتاب ہے الدر السمین فی مبشرات النبی الامین علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں یہ 40 وہ حدیثیں ہیں کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے دہلی میں جب کوئی علمی مشکل پیش آئی میں نے یہیں سے مدینہ طیبہ محبوب کی طرف توجہ کی. محبوب کا نور مقدس کی فلاں صورت میں کوئی فلاں صورت مجھ پر کچھ قولی اور غالب ہوا جو مدر ہوا. میں نے سوال کیا اور میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے شاہ ولی اللہ یہ سوال کا جواب ہے لوگوں کو بتا. وہ فرماتے ہیں کہ باقی بخاری مسلم سندوں کے ساتھ ہے، یہ بغیر سند کے میں نے براہ راست اپنے جاگتے ہوئے دنیاوی زندگی میں 40 احادیث نبی علیہ السلام کی سنی ہے جو میں الدر السمین فی مبشرات النبی الامین کتاب میں لکھ رہا ہوں. تمام علماء اہل حدیث اس کتاب کو حق مانتے ہیں، تمام علماء دیوبند، تمام علماء اہل سنت اس کتاب کو حق مانتے ہیں. یہ واقعی محبوب کے فرمان ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب نے جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام سے سنے. صدیوں بعد محبوب کی روح مبارکہ جمع کر ہوئی ہے اور ان کے سوالوں کا جواب اگر شاہ ولی اللہ صاحب 13ویں صدی ہجری جو 1176 میں فوت ہوئے 12ویں صدی ہجری میں بات کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء وہ ہیں جن کی چوکھٹ پر شاہ ولی اللہ صاحب بھی بہت سزا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کی بات حجت ہے تو ان سے بھی بڑی سیکا ہستی حضرت نظام الدین اولیاء کی بات. ہاں شریعت مبارکہ کی روشنی میں اصول آئے شریعت میں پھر اس کا مطلب واضح کیا جائے گا. تو شریعت مبارکہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہستی ہے کہ جو صدق کے نیت کے ساتھ ان کے آستان پر آئے گا اس دروازے سے گزرے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں ہوگی جب تک اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ برحق فرمان ہے. ہمیں جن ہستیوں سے ملا ہے بخاری مسلم کے راوی بیان کریں ہم مان جاتے ہیں یہ اتنی بڑی عظیم ہستیوں نے بیان کی ہے ہم کیوں نہیں مانیں گے. اور پھر شریعت کے اصولوں کی روشنی میں یہ فرمان بھی بیداری میں دیدار کروانا بھی یہ ساری چیزیں برحق ہیں. کسی اصول شریعت سے یہ بات نہیں ٹکراتی اس لیے بالکل برحق ہے. حضور قبلہ میرا سوال یہ ہے کسی مسلمان کا مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے، منع ہے یا حرام ہے؟ مدلل طور پر جواب عنایت فرما کر ان اللہ معجور. ایک مسلمان کہ جو اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام اور شاعر دینی کی کوئی توہین اور گستاخی بھی اس سے ثابت نہیں ہے نہ اس نے کبھی کی ہے، پھر ضروریات دین پر وہ کامل ایمان رکھتا ہے. کیونکہ مومن اور مسلمان کی کیا تعریف اور ڈیفینیشن ہے کہ وہ مرد و عورت جو ضروریات دین جن چیزوں کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل ہوا ہے انہی چیزوں کا انکار خدا نہ خواستہ کرے گا تو تب بھی دین سے باہر ہوگا نا، تب بھی وہ کافر قرار پائے گا. تو جب وہ ساری کی ساری ضروریات دین پر کامل ایمان رکھتا ہے دل و جان کی گہرائی سے ایمان، زبان سے اقرار، اور کوئی ایسا لفظ اور عمل
جو کفر کے اوپر دلالت کرتا ہو. ورنہ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافروں کی ہندوؤں کی ہولی دیوالی میں جا بیٹھتا ہے اور جو ہندوؤں کی مذہبی خالصتاً مذہبی رسمیں ان دنوں کی وہ بجا لاتا ہے تو پھر بے شک وہ کلمہ بھی پڑھے نماز بھی پڑھے لیکن وہ تو کافر ہو جائے گا. اب یہ تو نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مومن ہونے کے بعد اس کو کھلی چھٹی ہے. ہماری تمام ہر دور کی کتابوں میں اور سارے علماء متفق ہیں کہ 4 کاف جو ہے وہ سکھوں کی مذہبی علامت ہے. ان کا کیس رکھنا, ان کا کرپان اپنے پاس رکھنا, کنگا ان کا رکھنا. تو بھائی وہ مذہبی تقریب ہو, آگے پیچھے مذہبی تقریب اور جو سنبال وغیرہ ہندو یا جو علامات اپنی مذہبی علامات جس سے سکھ پہچانا جاتا ہے تو وہ اگر انہی کے مقام پر, انہی تاریخوں میں, انہی کے میلوں میں اگر وہی علامت اپنے اندر پیدا کر لے گا, بے شک ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہو, روزہ بھی رکھ رہا ہو, سارا کچھ ٹھیک ہو, لیکن وہ شخص کافر ہو جائے گا. اس کو کلمہ شہادت بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا, وہ علامت بھی ختم کرنی پڑے گی, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کلمہ شہادت پڑھ کے اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی دوبارہ, اور اگر بیوی نہ مانے تو عدت گزار کے وہ آگے بھی نکاح کر سکتی ہے. یہ سارے احکام لگ جاتے ہیں, یہ لگ جاتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کلمہ تو پڑھ رہا ہے مومن, اور اس کے بعد وہ جو اللہ پاک کی توہین کرے, خدا نہ خواستہ کسی مومن کے بارے میں تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات جس کو اسلام ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ کفر, آپ قرآن پاک 11 پارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ پیچھے آیت آ رہی قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اسی کا مبارک ہے. یہ اللہ پاک نے کب نازل فرمایا؟ یہاں بعد ایمانکم کے لفظ سے 11واں پارہ شروع ہی نہیں مبارک قرآنی الفاظ سے ہوتا ہے. سورۃ توبہ ہے, اس کا یہ مبارک مقام ہے. نبی پاک علیہ السلام ایک مقام پر جلوہ گر ہیں. اونٹنی جو ہے نا جی, وہ ایک بندے کی وہ چل پڑی ایک طرف اور گم ہو گئی. اب وہ تلاش میں نکلے, محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آ گئے. تو پھر وہ تو پیارے صحابی تھے, انہوں نے تو یقین کامل کے ساتھ نبی علیہ السلام سے سوال کیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس طرف چلے جاؤ, اس کی نکیل ایک جھاڑی کی شاخ کے ساتھ لٹکی کھڑی ہے, پریشان نہ ہو, وہاں جا کر لے لو. اب یہ جو منافقوں نے یہ بات سنی نا, اس وقت اس لشکر میں ساتھ تھے, جماعت میں ساتھ تھے, وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے خیموں میں جا کر زور زور سے ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے دیکھو ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارا پتہ نہیں چلتا, اور اونٹنیوں کی خبریں دے رہے ہیں. وہ پیارے صحابی گئے, مل گئی اونٹنی کی. اب جس باقی صحابہ کرام چند ایک نے کی یہ مذاق سن لیا, محبوب علیہ السلام کو آ کر عرض کی. آپ نے فرمایا کو بلا لاؤ. جب محبوب کے خیال نے فرمایا تم میرے علم خدا دا میرا کلمہ بھی پڑھتے اور اونٹنی مل جائے گی, وہ بھی تھوڑی دیر میں لے کر آج مذاق اڑاتے. انہوں نے کہا نہیں حضور, ہم تو ویسے ہی حضور اور ایسے, باقی ہمارا عقیدہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ پاک نے فوراً قرآن پاک کا یہ مقام نازل فرما دیا. فرمایا اب آیات اللہ ہے, کیا اللہ کی آیات اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے ساتھ حضور اور مذاق کرتے ہو؟ فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم. میرے محبوب کے متعلق یہ بات علم کی نفی کر کے اور یہ مذاق کی باتیں کر کے, قد کفرتم بعد ایمانکم, اپنے ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. میرے بھائی ایسا ہے کہ اگر ایک محقق عالم جس کا 20-30 سال فتویٰ دینے کا تجربہ ہے, وہ حالت ہے, اگر وہ کسی مسلمان میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے ابھی تک تو لزوم ہے, یہ ہے کلمہ کفریہ, عمل کفری, آپ اس سے توبہ کر لیں, بالکل اس کو وہ بات قبول کر لینی چاہیے. اور جب وہ التزام بھی کر اس کو سمجھا دیے گیا, حجت قائم کر, پھر بھی وہ ڈٹا کرے, اب تو لزوم کی بجائے التزام بھی پایا گیا. اب عالم مجبور ہو جاتا ہے کہ اس پر فتویٰ دے دے, ہوتی کہ عالم مجبور ہو جاتا ہے ذمہ دار عالم. یہ نہیں ہے کہ اسلام لوگ قبول کرتے جاؤ, جو اپنی مرضی ہے اس میں باتیں کرتے چلے, ایسا نہیں ہے. ہاں اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ بالکل ٹھیک مسلمان ہے, اس میں کوئی اس طرح کا منفی معاملہ نہیں, سچے مسلمان ہو, جو کافر کہے گا, بخاری شریف میں جلد صفحہ 9 کتاب ایمان میں حدیث صحیح ہے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا من قال لمسلم یا کافر, جس نے کسی میرے مسلمان امتی کو کہا اے کافر, اور وہ بالکل ٹھیک مومن اور مسلمان ہے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا فقد باء علیہ کفر, کفر اسی کافر کہنے والے کی طرف آئے گا. تو کسی بھی مسلمان کو جو صحیح مسلمان ہے اس کو کافر کہنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اللہ
آگے لکھا کہ میں اپنی زوجہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو جہاں چاہے نکاح کر۔ اور اس خط میں 2 آدمیوں کی گواہی بھی تھی، تو اس صورت میں اس کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں، جواب بتا دیں۔ بھائی نکاح کے بعد ہر مسلمان کو 3 طلاقوں کا اختیار ملتا ہے۔ تو اسلام نے تو پورا ایک طریقہ کار بتایا، لیکن یہ سزا کے طور پر ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اکٹھی 3 طلاقیں بھی زبانی یا تعبیری دے دیتا ہے، گناہ گار ضرور ہوتا ہے لیکن تینوں کی تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ آپ ابو داؤد شریف میں کتاب الطلاق میں، سنن نسائی کتاب الطلاق میں، سیاستہ کی کتابیں، مسند احمد، دیگر کتابوں میں صحیح السند حدیث ہے کہ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص ہے، یہ حدیث سندن متن صحیح ہے، اور اس نے کہا امیر المومنین میری بیوی نے مجھے پریشان کیا اور کئی دنوں سے کر رہی تھی، تو بلا آخر میں نے بڑا موقع دیا، لیکن حضور آج اس نے حد کر دی تو میں بھی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا، اور میں نے اس کو کہا کہ طلقتوں کے عدد نجوم السماء، کہ جتنے آج رات آسمان پر تارے ہیں ان تاروں کی تعداد کے برابر جا میں نے تجھے طلاق دی۔ تو حضور مولا مرتضیٰ نے فرمایا بانت من کا بثلاث وسائر علیک وزر، اے صاحب 3 طلاقیں اس میں سے تیری بیوی پر واقع ہو گئی اور بانت من کا وہ تجھ پر حرام ہو گئی، بالکل الگ ہو گئی تجھ سے، اب تو رجوع نہیں کر سکتا، اور باقی جو ستاروں کی تعداد کے برابر طلاقیں بچی ہیں وہ قیامت والے دن پر بوجھ ہے، گناہ ہے، تجھے جواب دینا پڑے گا۔ ابو داؤد شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سنن نسائی کے اندر بھی ہے، پھر امام بیہقی کی سنن کبریٰ کی 9ویں جلد میں کتاب الطلاق لکھی ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فقیہ امت جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، آپ تشریف فرما تھے، آپ کی خدمت میں ایک شخص ہے، اس نے کہا جی بیوی پر مجھے بڑا پریشان کر رہی تھی، مجھے تکلیف ہوئی، غصہ آئے، تو طلقتہ مئۃ تطلیقۃ، میں نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جملے کے ساتھ 100 طلاقیں اکٹھی اپنی بیوی کو جاری کر دی۔ قال ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا بانت من کا بثلاث وسائرهن علیک وزر، وہ 3 طلاقیں اکٹھی کے ساتھ تم پر بائنہ ہو گئی، حرام ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، رجوع کا اختیار ختم، اور باقی 97 طلاقیں تجھ پر گناہ ہیں، وہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کیا۔ تو الغرض بھائی یہ تینوں طلاقیں، پھر آگے اس نے حرام، چونکہ پہلے 3 طلاقیں صریح ہو چکی ہیں، لفظ حرام بھی چونکہ طلاق کے بعد بولا جا رہا ہے، لہٰذا لفظ یہ اگرچہ کنایا ہے لیکن چونکہ معنی اس کا پیچھے طلاق متعین کر رہی ہے، لہٰذا ان الفاظ کا اثر نہیں ہوگا، 3 سے وہ پہلے نکاح سے نکل چکی ہے، تو یہ تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں، اب وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، بچے ہیں، لین دین اس کا معاہدہ کریں، مرد اپنی جگہ عورت اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اور اسباب پیدا کرے گا عورت کے لیے، اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ طلاق لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا اور بیوی کو نہ بھیجنے سے طلاق کا حکم کیا ہے؟ جب اس نے طلاق لکھ لی ہے، جتنی لکھی ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اتنی ہو چکی ہیں، نکاح ایک شرعی معاملہ ہے، ایک اجنبیہ عورت کی طرف اچانک جو نظر پڑ جائے اس کا مواخذہ نہیں، لیکن جو دوبارہ جان بوجھ کے نظر ڈالی جائے اس کا تو گناہ ہوگا، آنکھوں کا زنا گناہ کبیر ہے۔ تو نکاح ہی تو وہ الفاظ ہیں گواہوں کی موجودگی میں جن کے ذریعے اجنبی عورت مکمل طور پر حلال ہو جاتی ہے، تو حرام ہونے کے لیے بھی کوئی طرح خیبر نہیں فتح کرنا پڑے گا، جیسے الفاظ کے ذریعے سے حلال ہوئی ہے ویسی الفاظ کے ذریعے سے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے لکھ جس وقت سے اس نے طلاق لکھی اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت سے طلاق ہو گئی، جتنی لکھی ہے اتنی ہو گئی ہے، لہٰذا وہ جیب میں رکھے یا پھاڑ بھی ڈالے طلاق پھر بھی ہو جائے گی۔ اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اور ایک عورت جو اس کے نکاح سے نکل چکی ہے اس کو مت اپنے لیے بننا، جتنا اکثر رہے گا گناہ کبیر ہے، بچے پیدا ہوں گے ان کا نسب جو ہے وہ ثابت بظاہر ہو جائے لیکن حقیقتاً تو وہ حلال نہیں ہوگا معاملہ، تو اس لیے فوری طور پر الگ ہو جانا چاہیے، علماء سے رجوع کریں، ان کے سامنے وہ تحریر رکھیں اور جو وہ رہنمائی دیں اس پر عمل کریں۔ بیوی کا نام بدل کر طلاق دی، نیت طلاق نہ تھی، دوسرے کو دھوکہ دینا تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس طرح تو ہر بندہ ہی بعد میں کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ہے فلان کو دھوکہ دینا۔ جامع ترمذی، مسند احمد اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد و ہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جو حقیقتاً تو حقیقت ہے ہی صحیح لیکن بطور مذاق بھی ہوں پھر بھی حقیقت ہے، ان میں نکاح بھی ہے، ان
ان میں اطاعت غلام کا آزاد کرنا بھی ہے، ان میں طلاق بھی ہے۔ نکاح ہنستے ہنستے اگر کوئی کنوارا مرد کو تو 4 کی اجازت ہے، بے شک 3 بیویاں پہلے بھی اس کے نکاح میں ہو، عورت کنواری اور مذاق کے طور پر کہتی ہے کہ میں نے 2 گواہوں کی موجودگی میں تجھ سے نکاح کیا، وہ بندہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، چاہے مذاقن بھی ہو، ڈرامہ ہی ریکارڈ کروا رہے ہو، ان میں بھی کہیں گے نکاح ہو جائے گا، طلاق لینی پڑے گی اگر یہ نہیں رہنا۔ اسی طرح طلاق دے دی اور بعد میں کہا جی میں نے تو مذاق کہا تھا، میری نیت اور تھی، تو یہ وہ کام ہے جس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ صریح لفظ میں تو نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی، ورنہ تو ہر بندہ ہر بات کر کے کہے گا میری یہ نیت ہی نہیں تھی۔ صریح الفاظ میں نیت کا نہیں ہوتا، لہٰذا نام جو بدلا ہے اس کے حوالے سے وہ قسم دے دے گا بھائی واقعی میری بیوی مراد نہیں تھی، اس پر تو مفتی صاحب اس کی بات سن لیں گے، اس پر غور کریں گے، لیکن جو آگے طلاق ہے نا اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، طلاق ہو جائے گی۔ جس طرح مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، کیا اسی طرح شرعاً عورت بھی مرد کو طلاق دے سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اسلام میں یہ رکھا گیا ہے، یہ آپ کے نکاح فارم میں باقاعدہ ایک کالم آج بھی موجود ہوتا ہے کہ آیا کہ شوہر نے بیوی کو حق کے طلاق تفویض کر دیا ہے یا نہیں، تو شوہر کے پاس بھی اسی طرح رہ جاتا ہے، اس میں معمول طلاق رہتا ہے، اور بیوی کو بھی تفویض ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہماری بہن بیٹی یہ مناسب سمجھے کہ میرا یہاں نکاح کرنا بھی ضروری ہے، فلاں فلاں معاملات ہیں، اسباب ہیں، کبھی گھریلو مجبوری ہوتی ہے، خاندانی ہوتی ہے، لیکن مجھے اس بندے پر پورا اعتماد بھی نہیں، یہ مجھے آگے پریشان بھی، پھر اس کی صورت اسلام میں بتائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نکاح کریں، لیکن نکاح سے پہلے شرط لگا دیں کہ بھائی آپ مجھے طلاق بائنہ کا اختیار تفویض کر دیں گے، مجھے اختیار دے دیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 بندے کم از کم پڑھے لکھے سمجھدار جو مسائل کو سمجھتے ہو، معاشرتی مسائل بھی سمجھتے ہو، شرعی مسائل بھی سمجھتے ہو، 2 بندے شوہر کی طرف سے، 2 بندے جو ہے وہ عورت کی طرف سے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ عورت اور مرد میں جو ان کے بڑا سامنے شرائط طے کر دی جاتی ہے کہ عورت کہتی ہے مجھے یہ چیز بھی پسند نہیں، یہ بات بھی پسند نہیں، یہ بات بھی پسند نہیں، اگر تو ان چیزوں میں سے کوئی کرے گا تو ایک طلاق بائنہ کا حق مجھے دے دے، اگر یہ چیز پائی گئی تو میں جب چاہوں اپنے اوپر طلاق بائنہ جاری کر کے تیرے نکاح سے نکل دوں گی۔ وہ گواہوں 4 بندوں کی موجود کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمہاری شرطیں مجھے قبول ہیں، اگر ان چیزوں میں سے میں کچھ کروں، فلاں معاملات میں سے تجھے کوئی تکلیف پہنچاؤں، تو بالکل میں ان چیزوں کا پابند ہوں گا۔ جب یہ 4 بندے بیٹھ کر متفقہ یا اکثریتی طور پر فیصلہ دے دیں گے کہ واقعی شرط کی خلاف ورزی پائی گئی اور میں مرد نے یہ خرابی کر دی ہے، تو بالکل تجھے حق طلاق تفویض ہے، تو وہ حق طلاق تفویض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 4 بندے مقرر ہو گئے، نکاح ان کا ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ عورت محسوس کرتی ہے کہ مرد شرط کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ ان 4 بندوں کو بلا لے گی، 2 اس کے طرف سے ہیں، 2 اس کے شوہر کی طرف سے، شوہر بھی اپنے بیان دے گا، عورت بھی اپنے بیان دے گی، یہ 4 متفقہ طور پر یا ان میں سے اکثر 3 بندے ہوتے ہیں، وہ اگر فیصلہ دے دیں گے کہ عورت حق پر ہے، مرد نے واقعی شرط کی خلاف ورزی کی ہے، تو بالکل اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام عورت کو حق دے دیتے ہیں، اگر چاہے صبر کر جائے تو اس کے لیے اجر ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو ان گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے کہ جو حق طلاق مجھے ملا تھا وہ میں طلاق بائنہ اپنے اوپر جاری کر رہی ہوں، جیسے ہی الفاظ کہے گی نکاح ختم ہو جائے گا، اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، عدت گزار کے آزاد ہے۔ تو اسلام میں یہ صورت موجود ہے۔ حق طلاق تفویض کرنے کے بعد شوہر کو بھی حق اسی طرح رہتا ہے، اگر وہ بھی عورت نہ بھی جاری کرے، وہ بھی اگر طلاق دے گا طلاق اس کی بھی مانی جائے گی، اس کی بھی ہو جائے گی۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور جب ہم صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی جتنی مقدس ہستی ہیں وہ لفظ صحابی کی تعریف میں بھی داخل ہوتی ہیں، اور ہم صراحتاً بھی یہ دونوں چیزیں الگ کر دیتے ہیں، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام کی جو صاحب علم و دانش ہستیاں ہیں اس دور کی، ان میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جن کو یہ سمجھ آئی ہے کہ امام کے پیچھے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اور قرآن پاک میں سے کچھ بھی پڑھنے کی اجازت، لیکن سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ہم امام کے پیچھے پڑھیں گے، ہمارا پڑھنا ضروری ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نامکمل رہ جائے گی،
مکمل نماز تب ہوگی جب ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے۔ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں پیارے صحابہ کرام، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور باقی حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین جو بڑی بڑی اصحاب علم و دانش ہستی ہیں، پیارے صحابہ کرام کے اندر ہی وہ فرماتے نہیں، ہمیں جو نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی ہے، جو تعلیم فرمائی ہے، امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ با جماعت جب ہو تو مقتدی اگر پڑھے گا تو یہ اس کے لیے کراہت کا باعث ہوگی، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نماز ہو جاتی ہے لیکن ایسی نماز ہے جس سے اللہ اس کے رسول علیہ السلام اسے پسند نہیں کرتے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب ہم جو لوگ ہیں ہم انہی کے شاگرد ہیں، یعنی ہم سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی تحقیقات پر عمل کرتے ہیں۔ ہر وہ مسئلہ جس میں اختلاف ہو گئے یا جو اجتہادی مسئلہ ہے، ہم امام ابو حنیفہ کو اپنا راہبر و رہنما مانتے ہیں۔ آپ 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ اب آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ ہیں کئی صحابہ کرام جن کی آپ نے زیارت کی، کچھ سے روایت کا شرف حاصل کیا، 4500 تابعین آپ کے استاد ہیں، اور فقہ سب سے زیادہ آپ نے حاصل کی ہے 2 بار کا حاصل۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امام حماد بن ابی سلیمان تابعی رحمۃ سے، دوسرا حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، اور ان کے پیارے ابا جان حضور سیدنا سید السعادہ امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے۔ امام حماد جو ہے تو وہ شاگرد ہے سیدنا ابراہیم نخعی تابعی جو سن 96 ہجری میں عراق میں وفات ہمارے ملک سے۔ امام ابراہیم نخعی تابعی نے ساری فقہ حاصل کی ہے حضرت سیدنا علقمہ بن قیس سے اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسود النخعی سے، اور یہ دونوں ہستیاں شاگرد ہیں حضور امیر المومنین مولا کائنات کا رحمۃ اللہ تعالی وجہ کریم اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امام محمد الباقر شاگرد ہیں سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور وہ سلسلہ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات اور آقا کریم علیہ السلام، حضرت ابی بن کعب، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، یہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح جو امام اعظم کا سلسلہ ہے نبی پاک علیہ السلام تک، اس سارے سلسلے میں کوئی ایک بھی ہستی نہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قائل ہو۔ آپ دیکھیں کہ جامع ترمذی سیاستہ میں شامل ہے، جامع ترمذی پہلی جلد 35 کتاب الصلاۃ میں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ من صلی رکعۃ فلم یقرأ فیہا بأم الکتاب، جس نے ایک رکعت بھی نماز پڑھی اور اس میں ام الکتاب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لم یصلی، اس نے وہ رکعت پڑھی ہی نہیں، الا ان یکون وراء الامام، ہاں جب امام کے پیچھے ہوگا پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ امام ترمذی آگے فرماتے ہیں کہ حدیث جابر حدیث الحسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ جو انصار میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، انصار مدینہ میں جمع قرآن کمیٹی کے سربراہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اور علم فرائض کے سب سے بڑے ماہر اور امام، آپ پیارے صحابی مسلم شریف پہلی جلد 115 پر ہے، آپ اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اذا كنت معه فلا تقرأ شيئا من القرآن، کہ جب تم امام کے پیچھے مقتدی بن جاتے ہو تو پھر قرآن میں سے تم نے امام کے پیچھے قیام میں کچھ نہیں پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنی ہے کیونکہ وہ قرآن نہیں، وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، سبحانک اللہم بھی پڑھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، تم نے سبحان ربی العظیم بھی پڑھنے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد بھی پڑھنا ہے، التحیات للہ یہ بھی پڑھنا ہے، لیکن فلا تقرأ شیئا من القرآن، قیام میں قرآن میں سے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا۔ پھر قرآن بھی فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، فجر کی نماز عشاء کی مگر اس میں امام اونچی قرات کر رہا ہے، اور قرآن فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اپنے خاموش ہو کر توجہ سے سننا ہے اور اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ تو الغرض ہم جن ہستیوں کے شاگرد ہیں، اور امت میں ہر 3 میں سے 2 بندے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ، ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں حضرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام تک، وہ سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں کرنا۔ ادھر جو دلائل دیے جاتے ہیں ان دلائل کی پھر توجیہ اور تعویل بیان کی جاتی ہے، تو الغرض
افضل یہی ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے قرآن پاک میں سے قیام کی حالت میں کچھ نہ پڑھنا ہے، یہ افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نماز اس کی ہو جاتی ہے، بس ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور ہم افضل طریقے پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے اساتذہ سے مراد ہے امام اعظم، خود تابعی، ان کے تابعی اساتذہ، ان کے پیارے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اساتذہ۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو دوبارہ کیسے رجوع ہو سکتا ہے؟ بھائی ایسا ہے کہ رجوع اب نہ کریں، رجوع نہ کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شریعت مبارکہ جو ہے وہ فطرتی دین ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ بعض اوقات ایسے انسانوں کے لیے آپس میں مسلمانوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ رجوع والی کوئی صورت نہ ہو تو ایک تو مرد اور عورت میں اتنی بعض اوقات محبت ہوتی ہے کہ اب وہ طلاقیں تو 3 دے بیٹھے، لیکن بعد میں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور حالت خودکشی تک جا پہنچتی ہے، ایک چیز سے ان کو نکال اور دوسرے حرام میں مبتلا، کہ ہمیشہ کا عذاب اور حرام موت مرنے، ان کا جذبات کا معاملہ ایسے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین اور ان کو اتنی عذاب پہنچتے ہو، کہتے ہیں ہماری بچی کو اس نے طلاق، ہم تو اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں، تو بھائی یہ صورت کسی اور نے نہیں بتائی، آج کل ایسی جذباتی باتیں کر کے تو خراب۔ حلالہ کی نیت تو ہرگز ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث سے صحیح ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعن اللہ المحلل والمحلل، حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے عورت مرد، اور جتنے اس میں انوالو ہوتے ہیں، گواہ وغیرہ بنتے ہیں، ان سب کے اوپر اللہ پاک کی لعنت آتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ جناب اس کو ایک مذاق پر، یہ ایک عورت کے لیے سیفٹی والو کی حیثیت رکھتا ہے یہ مسئلہ، جو قرآن پاک سورہ البقرہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے الطلاق مرتان، رجعی طلاق ہے 2 مرتبہ تک۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر خلو کا مسئلہ بیان کیا، اور خلو کا اختیار عورت کو دینے کے بعد ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ چاہے 2 طلاقیں رجعی ہوں یا خلو والا معاملہ ہو جائے اور وہ چلا جائے طلاق مغلظہ کے حکم میں، تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس تیسری طلاق کے آ جانے کے بعد وہ عورت حلال نہیں رہے گی اس بندے کے لیے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر کے آ جائے گی۔ یہ تو قرآن میں بیان ہے، اور پھر قرآن کے سب سے بڑے مفسر اور شارح تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، اور محبوب نے فرما دیا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے کروانے اس میں انوالو ہونے والے شامل سب پر اللہ پاک کی لعنت ہے، اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کی آیت اور حدیث سے صحیح کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ اب طلاقیں 3 ہو گئی ہیں تو صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ جو بھی لین دین ہے بچوں وغیرہ کے معاہدے کر کے عورت اپنی طرف چلی جائے، شوہر اپنی طرف، کچھ عرصے بعد اللہ پاک کرم فرمائے گا، مرد آگے شادی اور اسباب، خاتون اور بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، ان کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ فوت بھی تو ہو جاتے ہیں خدا نہ خواستہ والدین، ہاں اگر کوئی ایسا جذباتی معاملہ ہے کہ عورت و مرد رہ نہیں سکتے ایک دوسرے کے بغیر، یا کسی کی جان جانے کا خطرہ یا سرے سے ان کے پیارے بچوں کے ہی تلف ہو جانے کا خطرہ ہے اس معاشرے میں، تو پھر یہی صورت قرآن نے بتائی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اس کا جائز طریقہ یہ کہ پھر خاموش ہو جائیں، صبر کریں، عورت کو سارا معاملہ دے دیا جائے، وہ کسی بھی مسلمان مرد کے علم میں یہ بات لائے لیکن طلاق کی شرط نہ رکھے، ان سے کہ یہ ہماری پرابلم ہے اور اس شوہر کے بغیر میں نہیں زندہ رہ سکتی، یا وہ شوہر میرے بغیر نہیں، یا ہمارے بچوں کے طرف یا کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمان کے ساتھ تعاون کی خاطر عورت ہی جا کر عدت مکمل ہو پہلی طلاق کی نکاح کر لے، وہ اپنے حقوق ادا کرنے کے بعد اپنی مرضی سے 1-2 دن کے بعد اللہ کی رضا کے لیے طلاق دے دے، اور جب اس کی عدت گزر جائے دوسرے بندے کی طلاق کی تو پھر یہ آ کر اپنی مرضی سے پہلے والے بندے سے نکاح کر لے۔ اس میں لوگوں کو انوالو کرنا، شور طیب خاموشی سے یہ سارے معاملات کر لیے جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی یہ شان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اذا مروا باللغو مروا کراما، مسلمان جب کسی بےہودہ کاروائی معاملے سے گزرتے ہیں تو
تو اس میں پتھر پھینک کر اس کی چھینٹیں بھی اڑا دیتے اور معاشرے میں ان چیزوں کو عام نہیں کرتے. ان چیزوں کو پھیلانے نہیں چاہیے بلکہ اس کو دباتے ہیں اور کریم لوگوں والا اور عظیم لوگوں والا طریقہ اور شیوہ اختیار کرتے ہیں. تو جہاں خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ آ گیا خاموشی سے برادری کے کوئی بزرگ اس میں آ کر تو وہ بچی جب عدت گزار گئے اس کو اختیار دے دیا جائے, وہ کسی بھی معتبر بندے سے نکاح کر کے اپنا حقوق ادا, دنیا میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے, وہ بندہ اپنی مرضی سے اسی وقت یا بعد میں جب بھی چاہے طلاق دے دے, یہ خاتون اس سے طلاق لے لے کسی بھی جائز طریقے پر عدت گزارے, پھر بندے کے ساتھ آ کر خود نکاح کر لے. تو اس طرح اس معاملے کو لعنت سے بچتے ہوئے سر انجام دینے کا ایک ہی راستہ بیان کیا گیا, اور اس میں اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ بس 3 طلاقیں دیتے جاؤ حلالے کرواتے جاؤ, یہ تو مقصد ہی نہیں ہے قرآن پاک. قرآن پاک تو سب سے زیادہ مضبوط معاشرہ انسانی تشکیل دینا چاہتا ہے. چونکہ پہلے دور جاہلیت میں تھا 100 طلاقیں دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے, تو اسلام نے عورت کو تحفظ دیا کہ عورت کو کھلونا نہیں ہے کہ جب ناراض ہوئے طلاق دے دی, وہ بیچاری جب عدت گزرنے کے قریب آئی اس کو آزادی ملنی چاہیے, پھر تم رجوع کر کے اپنے پاس کرتے. تو فرمایا 3 طلاقوں کا تمہیں اختیار ہوگا, اور 3 طلاقوں کے بعد تو فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ, جب تک کسی دوسرے بندے سے شادی کر کے نہیں آئے گی, حقوق ادا کر کے نہیں آئے گی, تمہارے نکاح میں آ ہی نہیں سکے گی. کوئی غیرت مند عورت برداشت نہیں کر سکتی جس کا عقل اپنی جگہ کام کر اور ایمان اس کے اندر موجود ہے, کیونکہ محبوب علیہ السلام کی حدیث سے صحیح ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہ, جس بندے مرد و عورت میں غیرت نہیں ہوتی اس میں ایمان ہی نہیں ہوتا. ایمان اتنا ہوتا ہے جتنی بندے میں غیرت ہے. کوئی بھی ایماندار عورت سمجھدار نہیں برداشت کرتی کہ وہ کوئی غیر مرد اس کے بستر کے اوپر آ جائے. لہذا عورت کو جب قرآن میں پہلے ہی بچپن میں والدین نے تعلیم دے دی, بیٹا یہ قرآن کا حکم ہے, مدرسے میں معلمہ صاحبہ درس نظامی کی استانی صاحبہ استاد صاحب نے تعلیم دی تھی, بیٹا آگے آپ نے عملی زندگی میں جانا ہے, آپ کی شادی ہونی ہے, آپ اپنے شوہر سے کبھی معاملے بگاڑنا نہیں, وہ جذبات میں غصے میں آ جائیں آپ صبر کر جانا, آپ کو زیادہ تحفظ کی ضرورت ہے. لہذا کبھی بھی اتنے معاملات نہیں کریٹ کرنے کے شوہر 3 طلاقوں پر آ جائیں. ایک تو عورت کو درس دینا مقصد تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد اگر کسی کے ساتھ تم رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں ایک دوسرے بندے کا منہ بغیر کپڑوں کے دیکھنا پڑے گا. کون عقل مند عورت, غیرت مند عورت برداشت, لہذا وہ 3 طلاقوں تک کبھی معاملے نہیں جانے دے گی. ادھر مرد کو پابند کر دیا کہ کبھی بھی اپنی بیوی سے بگاڑ نہ کرنا. اگر حالات ایسے بن گئے کہ 3 طلاقیں ہو گئی تو کوئی غیرت مند عقل مند مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عزت و غیرت اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ہوئے. لہذا نہ مرد 3 طلاقیں دے نہ ہی عورت 3 طلاقیں مانگے, اور نہ کبھی 3 طلاقوں تک نوبت جانے دے. مرد عورت دونوں کی ذمہ داری. تو یہ تو جیسے صدر غلام اسحاق خان اللہ ان کی بخش, انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یہ 58 بھی سیفٹی والو ہے, تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے میں کہوں گا بلا تشبیہ یہ سیفٹی والو ہے. عورت کو بھی تحفظ دیا گیا ہے, مرد کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنے کا حکم ہے. اس میں یہ مذاق نہیں ہے, اور اگر کہیں کوئی مجبوری ہے تو پھر اس طریقے سے یہ نکاح ثانی ہونا چاہیے کہ لعنت اس میں نہ ہو, اور وہ تب نہ ہوگی جب شرط نہیں رکھی جائے گی. کسی کے ساتھ شرط نہیں لگانی چاہیے کہ گھنٹے 2 بعد طلاق, عورت کے سپرد کر دے, وہ خود یہ مسئلہ حل کر کے آ جائے گی. اللہ پاک جی اچھا اور بھی ہے. اچھا اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی قرآن پاک ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ شریعت کے ہیں 4 اصول. سب سے پہلے جو مسئلہ اور حکم کتاب اللہ قرآن پاک میں موجود ہوگا اس کو ماننا بھی ہوگا, اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. قرآن پاک نے بار بار اطیعوا الرسول نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے. لہذا نبی علیہ السلام جو فرمائیں گے یا جو آپ سنت جاری کریں گے اس کو ماننا بھی, عمل بھی کرنا ہے. تیسرا اصول قرآن پاک نے دیا ہے, اور بھی بہت مقام ہے لیکن وقت تھوڑا ہے, میں آپ کو ایک مقام عرض کرتا ہوں. 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 115 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے, من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تو یہاں 5ویں پارے سورہ النساء کی آیت 115 میں فرمایا یتبع غیر سبیل المؤمنین, کہ جس مسئلے کے اوپر مسلمان علماء متفق ہو چکے ہوں, اجماعی مسئلہ و اتفاقی مسئلہ, اب اس متفق علیہ مسئلے کو چھوڑ کر جو الگ راستہ اپنائے گا نولہ ما تولی,
قرآن پاک فرماتے ہیں وہ جدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہیں ہم اس کو جانے دیں گے. اپنے قریب نہیں آنے, اپنی بارگاہ کا قرب اسی کو عطا کریں گے جو رسول علیہ السلام کی مخالفت بھی نہ کرتا ہو اور مومنین کے متفقہ راستے سے بھی ادھر ادھر نہ ہوتا ہو. یہ مسلمانوں کے متفقہ راستے سے الگ ہو گیا تو جدھر جاتا ہے چلا جائے. نسلے ہی جہنم, لیکن قیامت والے دن گھیر گھار کے اس کو ہم کلابازی اور جہنم کی آگ میں گرائیں گے. تو جو مسلمانوں کا متفقہ راستہ ہے اس سے جو الگ ایک نئی بات لے کر آتا ہے اس کو الگ کر کے چلتا ہے, قرآن فرماتا ہے ہم اسے اپنی بارگاہ کا قرب بھی نہیں دیں گے اور اسے جہنم میں کلابازی. لہٰذا اجماع امت, بہت ساری آیات اور احادیث سیاح میں کہ اجماع امت حجت ہے. چوتھی چیز جو قرآن پاک نے اسی سورۃ نساء آیت 92 میں واضح فرمائی, فرمایا کہ لو ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اب یہاں قرآن پاک نے سورۃ نساء میں یہ تعلیم دی ہے کہ امت میں ایسے علماء جو صاحب استنباط, اللہ تعالیٰ نے انہیں اجتہاد اور قیاس شرعی اختیار کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہو, تو اہل استنباط کتاب و سنت کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں جو مسئلہ قیاس اور استنباط کے ذریعے سے حل کر کے دیں گے اس کو ماننا بھی ہوگا, اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. اس لیے آج کل تو ایک خاص دور کے بعد یعنی 150 سال ہو گئے کہ باقی جو مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث میں وہ ہمیں دکھاؤ, اور یہ بظاہر بات بڑی اٹریکٹیو ہے, اس میں بڑی اٹریکشن ہے, بڑی جاذبیت ہے کہ جی یا قرآن کی بات ہو رہی ہے حدیث کی بات ہو رہی ہے. بھائی جب قرآن اور حدیث کی بات میرے بھائی کرتے ہو تو پورے قرآن کو ماننا ہے, پوری حدیث کو ماننا ہے. تو قرآن اور حدیث پاک نے 4 اصول عطا فرمائے ہیں. جو مسئلہ قرآن پاک میں ہوگا ماننا بھی ہوگا, عمل بھی کرنا ہوگا. جو مسئلہ حدیث پاک اور سیرت و سنت میں ہوگا ماننا بھی ہوگا, عمل بھی. جو مسئلہ اجماع امت میں آئے گا اس کو ماننا بھی ہوگا, عمل بھی کرنا ہوگا, ورنہ نہ اللہ کا قرب ملے گا اور آخرت میں بھی نسل جہنم میں کلاباز کرتا ہے. اجماع امت تیسری حجت اور دلیل ہے. اور چوتھا لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم فاعتبروا یا اولی الابصار. اعتبار کی حقیقت کیا ہے؟ استنباط, قیاس, اجتہاد شرعی. اس لیے میرے بھائی ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں, ہمارے جتنے فقہی عملی زندگی کے مسائل اور معاملات ہیں وہ 4 اصولوں پر ہیں. ہمارے کئی مسائل کا تعلق ہے براہ راست کتاب اللہ کے ساتھ, کئی مسائل ہیں جن کا تعلق ہے حدیث پاک اور سنت رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ, کئی ہمارے مسائل ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں, ان کا تعلق اجماع امت کے ساتھ ہے. کئی مسائل وہ ہیں جو اجتہاد شرعی, قیاس اور استنباط کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں ہمارے محقق علماء کی تحقیق ہے کہ یہ مسئلہ قرآن پاک سے, ہم قیامت تک قرآن سے دکھائیں گے. جس مسئلے کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث سے, ہم قیامت تک حدیث کا حوالہ دیں گے. جس مسئلے کے متعلق ہے کہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے وہ ہم اجماع سے ثابت کریں گے. اور جس مسئلے کے بارے میں کہ یہ قیاس شرعی اور اجتہاد سے ثابت ہے ہم قیاس سے اس کو ثابت کر کے دیں گے. تو مسائل کی 4 قسمیں ہیں. آج جو بھائی کہتے نہیں کہ مجھے تو یا قرآن میں سے دکھاؤ یا حدیث میں سے, تو اجماع کس نے حجت قرار دیا؟ قرآن میں نہیں حجت قرار دیا. پھر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو. قیاس شرعی کو قرآن نے حجت نہیں قرار دیا, اس لیے کہ حوادث اور نوازل کے تو لا تعداد ہیں. قیامت تک نئے سے نئے مسائل پیش آتے چلے جائیں گے. آج نیشنلزم کا دور ہے, علاقائی طریقوں سے انسانوں کی, یہ پاکستانی ہے یا بنگلہ دیشی ہے یا سعودیہ ہے یا فلاں ہے. ایک وہ دور تھا جب پورا ایک امت کا معاملہ تھا. آج کیا غیر برطانیہ کی نیشنلٹی ہم لیتے ہیں, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا آج اس کے لیے قیاس کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ پرانے مسائل میں جائیں گے تو آپ نہ قرآن پاک برطانیہ میں لے جا سکتے ہیں, نہ برطانیہ کی شریعت حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے زمانہ بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, تقاضوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اسلام ہے آخری دین, محبوب علیہ السلام خاتم النبیین. اس لیے شریعت مبارکہ میں اجماع امت کو بھی حجت رکھ دیا گیا ہے, قیاس شرعی کو بھی حجت, کہ جس دور میں کوئی اخلاقی مسئلہ آ جائے, کوئی معاشی اکنامیکل یا اقتصادی مسئلہ آ جائے, کوئی بھی کسی قسم کا تہذیبی تمدنی ثقافتی مسئلہ آ جائے, اجماع بھی موجود ہو, قیاس شرعی بھی موجود ہو. ان 2 اصولوں کی روشنی میں ہر دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کتاب و سنت کے جو اصولوں کی روشنی میں مسائل کو حل کر لیا جائے گا, تاکہ شریعت آخر تک جو ہے وہ رہنمائی دیتی ہے. تو اس لیے ہمارے مسائل 4 قسم کے.
اس لیے جب بھی آپ جاتے ہیں نا سپریم کورٹ کا رجسٹر، ہمارا جی یہ معاملہ ہے، ہائی کورٹ سے آ گیا فیصلہ لیکن ہمیں شرح صدر نہیں ہو رہی، خدا نہ اس کو، تو سپریم کورٹ کا رجسٹرار آپ کی تمام فائل کو دیکھتا ہے اور کتنی مرتبہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اس میں یہ قانونی شکم ہے، لہٰذا یہ ناقابل سماعت تمہاری پٹیشن اور درخواست ہے، اس کو واپس لے جاؤ اور اپنے وکلاء کو کہو کہ اس کو فلاں فلاں آئینی اور قانونی شکایت دعوت بنا کر لے کر آئیں۔ تو اس لیے یہ محض آج یہ کہہ دینا جی قرآن و حدیث سے یہ حوالہ، بھائی قرآن و حدیث بھی حجت ہے، قرآن و حدیث نے اگلی دو چیزوں کو بھی حجت قرار دیا، اس لیے پورے دین کو ماننا ہے، آدھے دین کو نہیں ماننا۔ مسائل کتاب اللہ، سنت رسول کریم علیہ السلام، اجماع امت اور قیاس شرعی، یہ جو ہے آذان کے ساتھ صلاۃ والسلام کا مسئلہ، اس کا تعلق قیاس شرعی کے ساتھ ہے۔ بس اسی پر اختتام کرتے ہیں بات کا، 2-2.5 منٹ میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایسا ہوا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وفات پارے 567 سنے ہجری میں، آپ انگریزی ترتیب سے بائیں جانب سے 5، 6، 7 لکھیں گے تو ان کا سن وفات سامنے آئے گا، 567 سنے ہجری۔ اس سے بھی پہلے ہوا یہ تھا کہ کربلا، جو آج شام دمشق میں اس وقت بشار الاسد صاحب حکمران ہے، یہ کربتی اہل تشیع، اہل تشیع کے 34 فرقے، ان میں سے ایک فرقہ کربلا، یہ ابو طاہر کربتی کے پیروکار ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں امت سے اختلاف ہے، سب سے بڑا اختلاف یہ کہ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو جتنے کرامتہ ہوں گے، کربتی شیعہ ہوں گے، وہ خدا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کی صورت میں اللہ پاک جلوہ کرے، پھر وہ حضور مولا کائنات کی شہادت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو ہمارا امام ہوتا ہے موجودہ حضور مولا کائنات اس کے اندر ہوتے ہیں، اور حضور مولا کائنات اللہ ہے، لہذا ہمارا امام اس واسطے سے اللہ ہوتا ہے، تو جو امام کہہ دے گا اسی پر عمل کریں گے۔ بشار الاسد کا والد حافظ الاسد شام کا سابق صدر فوت ہو گئے، وہ ان کا اس وقت کا امام تھا۔ تو یہ بھائی کربتی آج بھی موجود ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ حرمین طیبین شام، اس وقت ملتان کا حاکم بھی کربتی تھا، تو حرمین طیبین اور پورے عالم اسلام پر ان کا ہو گیا قبضہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کا اصل نام جو ہے، تو یہ بیٹے ہیں نجم الدین ایوب تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے چچا جان تھے شیر کو، جو کہ سلطان نور الدین زنگی کے سالار اعلیٰ تھے۔ اب یہ خود عالم مفاظت تھے، جامعہ نظامیہ سے سند یافتہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ۔ پہلی جنگ صلیبی، جو پہلی صلیبی جنگیں، وہ دور مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کربتی ہو گئے، حرمین طیبین، ملتان اور شام اور کتنے عالم اسلام پر غالب۔ انہوں نے یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد اپنے حکمرانوں کا نام لے کر سلام پڑھنا شروع کر دیا، جمعے کے خطبوں میں، نکاح کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں، اور ہر اذان کے ساتھ کتابوں میں واضح موجود ہے، السلام علی امام العادل، السلام علی امام الظاہر، السلام علی امام فلان ابن فلان خلیفۃ اللہ، یہ سب۔ پھر اس کے بعد سوما یہ اذانیں پڑھتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، حالات ایسے بنے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے نور الدین زنگی کے بعد اقتدار ان کو مل گیا۔ اب جب ان کو اقتدار ملا تو ان کو پہلا جہاد صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ مسلمان ملکوں سے کرنا پڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کی مدد فرمائی، ملت اسلامیہ ان کی تائید میں اٹھی، سوائے ملتان کے مصر، شام، بیت المقدس تو بعد میں آزاد ہوا، اور یہ حرمین طیبین اور عالم اسلام پر پھر جمہور کی حکومت قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب جب دوبارہ حرمین طیبین پر بالخصوص ان کی حکومت آ گئی تو پھر انہوں نے علماء کو اکٹھا کیا، جو اس دور کے بڑے اکابر ترین علماء تھے، ان کو اپنے مرکز میں اکٹھا کیا کہ یہ بدعت ان لوگوں نے شروع کی ہے کربتی میں۔ اگر میں ایک سرکاری آرڈر جاری کر کے اس کو ختم کرتا ہوں، جیسے اللہ اکبر سے اذان شروع کرو، لا الہ الا اللہ پر ختم کرو، تو یہ کربتی اس کو مذہبی معاملہ اپنا بنا لیں گے۔ ان کی مدد میں یہود اور نصارہ تیار کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں مسلح گروہ، تو یہ پھر بے چینی پیدا کرے اگر کہیں گے مختلف علاقوں میں جا کر کے موجودہ حکومت ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور لوگوں کو مذہب کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوتی ہے، لہٰذا یہ دوبارہ مسلح ہو جائیں گے، یہود نصارہ ان کی مدد پہ اتر آئیں گے،
اور ہوگا یہ مسلمان شہروں میں کہ دوسری صلیبی جنگوں میں ہم بیت المقدس کو تو کیا آزاد کروائیں، مصر و شام بالخصوص پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور اگر یہ علاقے چلے گئے تو بیت المقدس کی آزادی، ہمارا بیس کیمپ بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی شرعی صورت نکالو کہ ان کی بدعت بھی ختم ہو جائے اور یہ اس کو اپنا مذہبی معاملہ بھی نہ بنا سکے۔ تو اب سینکڑوں کتابوں میں یہ مسئلہ، فتاوی شامی میں پوری تفصیل سے یہ مسئلہ ہے، شرح تحتامی کے اندر یہ مسئلہ پوری تفصیل سے، امام جلال الدین سیوطی کی کتابوں میں تفصیل سے، الغرض حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ساری کتابوں میں اور صدیوں سے اور سینکڑوں کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ پھر علماء بیٹھ گئے، انہوں نے غور و فکر کیا اور تمام اکابر علماء اس دور کے 6 صدی ہجری کے متوسط دور میں جمع ہو گئے کہ جناب اس کی شرعی صورت ہے، آپ ایسا کریں کہ ان کے حکمرانوں اور اماموں سے سلام ہٹائیں اور مصطفیٰ جان رحمت میں سلام شروع کروائیں۔ اس وقت لوگوں میں حیا تھی، جب نبی پاک علیہ السلام کا نام آتا تھا پھر سارے سر جھکا جاتے تھے، تو سلطان خلق نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، جب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھا جائے گا علیہ السلام، کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نبی علیہ السلام سے سلام ہٹائیں اور ہمارے بزرگوں پر سلام پڑھائیں، یہ کوئی بھی جرات نہیں کرے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کیا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بھی اذان سے پہلے یا اذان کے بعد منہ سے اونچی آواز میں سلام پڑھے یہ جائز ہے؟ کہ یہ بدعت کے مقابلے میں کوئی بدعت سیاح تو نہیں بن جائے گی؟ تمام علماء نے فرمایا نہیں کی، چونکہ قیاس اس کی رہنمائی کر رہا ہے، شرعی دلیل اس کے پیچھے موجود ہے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ آج بھی صحیح بخاری، وہ حدیث جو انہوں نے اپنی سند پیش کی، آج بھی بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 84 کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافرین میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی ہوتی، طوفان ہوتا، سفر ہوتا، کوئی بارش تیز ہوتی، محبوب علیہ السلام بالخصوص فجر اور عشاء کی اذان میں اپنے مؤذن کو حکم کر دیتے کہ اذان پڑھو ان یقول علی اسرہ، لیکن جیسے ہی اذان مکمل کرنی ہے متصل بعد علی اسرہ الفاظ دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی کہہ دو اذان کے ساتھ اونچے اونچے، الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال، لوگوں آج بارش ہے، آج رات بڑی اندھیری ہے، آج آندھی طوفان ہے، لہٰذا جتنے ہمارے ساتھ ہیں وہ جماعت سے عشاء فجر پڑھ لیں گے، باقی الا صلوا فی الرحال آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینا، الا صلوا فی الرحال آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینا۔ این یقول علی اسرہ، اذان مکمل کرتے ہی فوراً بعد یہ کلمات مؤذن کہہ دیتے ہیں۔ حضور اذان کے بعد مؤذن اونچی آواز میں اس طرح کے جملے پڑھ دے لوگوں کو بتانے کے لیے، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر کہا علماء نے کہ جناب دوسری حدیث جو آج بھی ابو داؤد پہلی جلد صفحہ 88 کتاب الاذان باب الاذان فوق المنارہ میں صحیح سند سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحابیہ سیدہ ام نوار انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا بیتی اطول بیوت حول المسجد، مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے ارد گرد جتنے مکان تھے میرا مکان سب سے بڑا اور سب سے اونچا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مسجد شریف سے سیڑھیاں بنوا دی تھی، حضرت بلال کو حکم تھا کہ تم نے فجر کی اذان ام نوار انصاریہ کے گھر کی چھت پر، تاکہ لوگ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اذان کی آواز ہر گھر میں دور دور تک جانی چاہیے، فرمایا حضرت بلال آتے تھے اور اس کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا، واللہ ما علمت ان ترکها لیلۃ واحدۃ، یعنی حاضر کلمات، اللہ کی قسم حضرت بلال نے جب بھی اذان فجر پڑھی ہے پہلے یہ 3 دعائیہ جملے پڑھے ہیں، اس کے بعد اذان پڑھی ہے۔ اب یہ 3 جملے حضرت بلال نے کبھی، حضرت بلال نے تو اذان ہی نبی علیہ السلام کی جاتے تھے، یہ بات بنتی ہے۔ محبوب کا وصال ہوا، جب محبوب نظر نہیں آتے تھے عالم ظاہر میں، حضرت بلال مغلوب الحال ہو جاتے، حضرت ابوبکر سے اجازت لیتے، وہ شام چلے گئے تھے۔ ایک مرتبہ محبوب خواب میں ملے، دوڑے آئے اور اذان کا حکم ہوا، محبوب نہیں نظر آئے تو بے ہوش ہو گئے، بات مکمل کر دوں 1 منٹ میں۔ الغرض حضرت بلال وہ کون سے 3 دعائیں، ابو داؤد اور کتنی کتابوں میں حدیث حسن موجود ہے، آپ آ کر اذان کیسے پڑھتے، اللہ اکبر سے شروع کر اس سے پہلے 3 دعائیں جو ہمیشہ پڑھتے، اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک ثم یؤذن اللہ اکبر، اذان شروع کر دیتے، اتنی اونچی
اونچی آواز سے یہ 3 دعائیہ جملے پڑھتے کہ خواتین گھروں میں سنتی ہیں اور اس کو یاد رکھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی ایک بھی اذان فجر ایسی نہیں جس میں حضرت بلال نے اذان تو دی ہو لیکن یہ 3 دعائیہ جملے نہ پڑھے۔ اللہم انی احمدک، اے اللہ پاک بے شک میں تیری حمد بجا لاتا ہوں، وستعینک علی قریش، اور قریش کے بارے میں تجھ سے استعانت اور مدد طلب کرتا ہوں، ان یقیموا دینک، یا اللہ تو توفیق عطا فرما مکہ کے سارے قریشیوں کو تاکہ وہ دین ایمان لے بھی اور ایمان پر کامل بھی رہے، کیونکہ سارے عرب ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان یقیموا دینک، جب سارے قریش ایمان لائیں گے روئے زمین پر اور جزیرہ مبارکہ پر بالخصوص تیرے دین کو قائم و غالب کر دیں گے۔ یہ دعائیہ کلمات پڑھتے پھر اس کے بعد اذان پڑھتے۔ اب اس سے علماء نے کہا کہ حدیث صحیح اور حسن سے ثابت ہے کہ اذان سے پہلے 3 دعائیہ جملے ہوں یا اذان کے بعد 2 عربی میں جملے ہوں، اگر امیر المومنین کا حکم ہو جائے یا فقیہ وقت کا حکم ہو جائے تو یہ اذان میں اضافہ نہیں ہوتا، بالکل جائز ہے، یہ قیاس ہے اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلطان کو شرح صدر دی، آپ یہ فتاوی شامی اور بڑی بڑی جو کتابیں ان میں آپ اذان کے باب میں دیکھ رہے ہیں، وہ سن بھی لکھا ہوا ہے، وہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ اذان مغرب بھی لکھی ہوئی ہے، جس میں سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کہہ کر صلاۃ والسلام پڑھا گیا۔ اب علماء بعد والے کیا، امام جلال الدین سیوطی جیسے محققین ہوں، علامہ شامی جیسے محققین ہوں، علامہ سید احمد طحطاوی جیسے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب علماء کا ہر دور میں آپ جس صدی کی کتاب اٹھائیں گے آپ کو ہندوستان کی کتابوں میں، عرب کی سب میں ملے گا کہ ھذہ بدعۃ صالحۃ یوجر علیہا فاعلھا بحسن نیت۔ امام سیوطی کے الفاظ ہیں من البدع الحسنۃ التی یوجر علیہا فاعلھا بحسن نیت، فرمایا یہ ہے نیا کام۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اذان سے پہلے دعائیہ کلمات پڑھے گئے، اذان کے بعد آندھی طوفان کے موقع پر جب ضرورت پڑی مؤذن نے کلمات پڑھے، صلاۃ والسلام کے الفاظ نہیں تھے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے حکم پر پہلے بھی الفاظ پڑھے گئے بعد میں بھی، اس لیے جس دور میں ضرورت لاحق ہو جائے گی، اگر امیر المومنین حکم دے یا کوئی فقیہ وقت حکم دے اور مؤذن اذان سے پہلے یا بعد کوئی کلمات پڑھ دے گا تو اذان تو اذان ہی رہے گی، اللہ اکبر سے شروع ہوگی لا الہ الا اللہ پر، لیکن اس سے پہلے یا بعد میں عربی میں الفاظ پڑھے جائیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے حکم پر کلمات ادا کیے گئے۔ پھر مسلم شریف میں جو کتاب الجمعہ میں پڑھیں گے، جمعرات کو بڑی شدید حضرت عبداللہ ابن عباس کے دور میں خلفائے راشدین کے اشارتوں کے بعد بارش ہوئی، آپ نے جب جمعے کی اذان لگی مؤذن کو حکم دے دیا کہ آج مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بہت زیادہ کیچڑ ہے، وہل ہے، بوڑھے بزرگ آئیں گے، گریں گے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لہذا ان یقولا عند الحیۃ، اذان پڑھنی ہے ساتھ ہی کہہ دینا ہے الا صلوا فی رحالکم، الا صلوا فی رحالکم، لوگوں کیچڑ بہت زیادہ ہے، ہم جتنے موجود ہیں ہم جمعہ پڑھ لیں گے، باقی جو نہیں آ سکتے وہ تکلیف نہ کریں، اپنے کپڑے خراب نہ کریں، خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ کچھ نئے حضرات آئے ہوئے تھے، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، انہوں نے تیز نظروں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھا کہ حضور یہ آپ کیا، لوگ جمعہ گھر میں پڑھنے، ظہر گھر میں پڑھے اور ادھر نہ آئیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ نئے ہیں اور مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں، مسلم شریف میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا میری طرف تیز نظروں سے نہ دیکھو، ان قلت لہ، اگر میں نے مؤذن کو اذان کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا تو فقط قالہ من ہوا خیر منی، جب اس طرح کے حالات بنتے تھے تو جو مجھ سے بھی افسر ہستی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان حالات میں اپنے مؤذن کو کہہ دیا کرتے تھے کہ اذان کے ساتھ یہ کلمات پڑھ دو اونچی آواز سے۔ اس لیے علماء نے قیاس سے کام لیا، مقیس علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت عمر، حضرت ابن عباس کی حدیث صحیحہ ان میں ہے کہ جب ضرورت ہو اذان سے پہلے اذان کے بعد، تو چونکہ اس وقت کربتیوں کا فتنہ ختم کرنا مقصود تھا، لہٰذا مصطفیٰ جان رحمت میں اسلام شروع ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جنگ صلیبی ہوئی دوم، اور اس کے نتیجے میں 80 سال یا 85 سال کے بعد دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کو عطا ہو گیا۔ الغرض ہر دور کے علماء کا فتویٰ ہے، اور نبی علیہ السلام کا چونکہ حکم تھا دور خلافت راشدہ میں ہوا ہے،
خلفائے راشدین کے بعد حضرت ابن عباس جیسے فقیر ترجمان القرآن پیارے صحابی نے حکم دیا کہ جب ضرورت لاحق ہو تو اذان کے بعد یا پہلے کلمات پڑھے جا سکتے ہیں. اس لیے بدعت سیئہ نہیں ہے، بدعت حسنہ ایسا نیا کام کہ جتنی اچھی نیت سے صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. بہت وقت آپ